اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے ترجمہ اور اس کی شرح آپ کے سامنے پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ کوئی نہیں، اللہ عالم بمرادہ، اس کے ترجمے اور مفہوم کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس کتاب میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ کامل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لا ریب فیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم چونکہ ناقص ہے، اس لیے اس کی بات ہر کتاب کے بعد لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو ہماری رہنمائی فرما دیجئے، لیکن اللہ رب العزت کی کتاب کیسی کتاب ہے، شروع میں لکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے اللہ کی طرف نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 2 میں فرمایا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہو تو اس کا علاج اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ریب کا جو لغوی معنی، جو ریب کا لفظ بیان کیا ہے، اس کا لغوی معنی یہ ہے، دراصل ریب ایسے شک کو کہتے ہیں
کہ جس میں اضطراب اور خلجان کا عنصر بھی شامل ہو۔ کفار مکہ قرآن کے نزول پر دو طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ایک یہ کہ محمد خود ہی اس کو تصنیف کر کے ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کلام منزل من اللہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سناتا ہے، کہتا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر بات اتنی ہوتی تو کوئی مسئلہ، مگر مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا اس میں سب سے زیادہ پہلے دن سے ہی عقیدہ آخرت اور توحید کے اوپر کلی طور پر، اور کفار مکہ بعث بعد الموت کے کلی طور پر منکر تھے۔ انہیں اضطراب، بے چینیاں تھی۔ اگر بالفضل قرآن کی دعوت سچی ہے تو پھر ان کی خبر نہیں، تو اس طرح کی طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ ہدی للمتقین، ہدن ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام کتابوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، آل عمران کی آیت نمبر 4 میں فرمایا یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اسی طرح آگے یؤمنون بالغیب سے کیا مراد ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی کہ وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بتلائی ہے کہ آدمی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، اور یہ چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8 ہے۔ تو آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن مجید میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے۔ جس طرح غیب پر ایمان لانا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو 5 وقت اذان سن کر نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے اطاعت کرنے یا نہ کرنے سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اس اطاعت پر تیار ہی نہ ہو، اسے ہدایت کیسے ہوگی؟ تو نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے، جس نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کتاب الاذان میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یؤمنون بالغیب، وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، تقدیر کو لکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود نہ تو ہم نے کبھی سوچا کس طرح کی کیا ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن کے ذریعے بتلائی ہیں اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور آگے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان پر غیب لانے کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ مومنین کی صفات، متقین کی صفات، اور متقین کے پہلی بات تو یہ ہے، متقین کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اخروی زندگی پر ایمان، اور اسی طرح ہر طرح کی بلائی برائی اللہ کی طرف سے تقدیر میں ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا۔ اگر کسی بھی چیز میں ان چیزوں میں سے ایمان نہیں لائے گا تو وہ آدمی متقی نہیں ہے۔ تو اب متقی کہتے کس کو ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات لکھی گئی ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقیٰ، تقویٰ کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا اور بڑے گناہوں کے بھی قریب نہ جانا، بلکہ اتقاء کا
تقوی کا معنی اپنے اعمال کے انجام سے ڈر جانا ہے۔ اس کا مادہ واقعہ ہے۔ 3 باتیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں: ڈرنا، کس سے؟ اللہ سے، بچنا گناہوں سے، پرہیز کرنا برے کاموں سے۔ گویا تقوی کے معنی اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس کی شرعی اصطلاح میں بھی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوی ہے کہ جو گناہ کا موجب ہے۔ تو جن امور سے شریعت نے منع کیا انہیں چھوڑ دینے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ متقی آدمی کون ہے؟ اتق اللہ حیثما کنت۔ متقی وہ ہے کہ جو علیحدگی میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس طرح کے کتنے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں یہ چیزیں پائی جاتی۔ تو بڑی لمبی بات نہ ہو جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فجر کا وقت ہو فجر کی نماز، ظہر کا وقت ہو ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں اطمینان نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو خارج ہی کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے نماز نہ ادا کرنے والے آدمی سے فرمایا تھا۔ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے کیا کیا؟ مسجد میں آ کے نماز ادا کی۔ صحیح البخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام، حدیث نمبر 757 ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی لوٹ گیا، اس نے دوبارہ وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کو دیکھا، وہ جس طرح آگے نماز پڑھ رہا تھا پھر اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، پھر اس نے کہا آقا مجھے نماز سکھلائیے۔ آقا نے فرمایا تو رکوع کر حتی تطمئن راکعا، اور اگر سجدہ کرے حتی تطمئن ساجدا، اور تیری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، تو اس اور تیری قرات جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ارکان ادا نہیں کیے جائیں گے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا آدمی نہیں بنتا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے۔ اس کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا کسی بھی دیہات میں ہوں جن میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ ابو داود کتاب الصلاۃ باب التشدید فی ترک الجماع، حدیث نمبر 547 ہے۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں، اب نماز کے ارکان ہیں، نماز کی چیزیں ہیں، نماز کو قائم کس طرح کرنا ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال ہے، بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ نماز کو قائم کرو، اب بتلاؤ کہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ نماز کو قائم کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کو قائم کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اقامت کے لیے، نماز کی درستی کے لیے بڑی چیزیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے صفیں درست کرنا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، جس طرح کہ صحیح البخاری کتاب الاذان اور باب اقامت الصف، حدیث نمبر 723، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں درست کرو۔ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نماز میں کندھے سے کندھا، قدم سے قدم اچھی طرح ملاتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی ہمیں صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس طرح کھڑے ہوتے کہ ہر نمازی اپنا پاؤں اور اپنا کندھا ساتھ والے کے پاؤں اور ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ چپکا دیتا تھا۔ تو یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ہر نعمت ہے۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں لگایا ہوا ہے، کسی کو مدرسے میں بھیجا ہے، کسی کو جہاد میں بھیجا ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو ہم نے دیا کیا ہے؟ عقل دی ہے، عقل کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، قوت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، صحت کو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے، عزت کو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے، اور وقار کو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں کیا خرچ کرتے ہیں، اور ان کو کون سی چیز ابھارتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ اور خرچ کرنے سے مراد سیدنا علی بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی مراد ہے، کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہر نعمت ہر چیز وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کی طرف اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا ہے من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، ہم یہی لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے اور تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ بما انزل الیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ خواہ وہ قرآن ہو یا سنت، دونوں چیزیں منزل من اللہ ہے، قرآن بھی۔ والذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وہ قرآن ہو یا سنت ہو، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ سے قبل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ وحی الہی پر یقین رکھتے ہیں، خواہ کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ البتہ عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی لے کر آئیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جس طرح کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا وہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر، ہم یہی لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں آخر کے ساتھ تا لگانے سے بنا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ تو یہاں ہم ضمیر کے ساتھ حسر پیدا کرنا ہے، ہم یوقنون، یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی تو ہیں۔ دوسرے لوگوں کے عقائد در حقیقت اوہام خرافات پر مبنی ہیں۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، آگ میں گئے بھی تو چند دن رہیں گے۔ اس طرح ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ تمام عقیدے باطل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، ان عقیدوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔
یہ تمام کے تمام عقیدے جتنے بھی یہ بیان کیے جاتے ہیں یہ تمام کے تمام عقیدے باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگلی بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک یہی لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہی ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کا با محاورہ ترجمہ اولئک یہ لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ تو ہم المفلحون اس کا کیا مطلب ہے؟ الف لام کی وجہ سے پورے کامیاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہی متقی جن میں یہ صفات ہوں گی، رب کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم ہوں گے، وہی کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور جنت بھی دے گا۔ اور یہی ہدایت پر ہیں کون سے لوگ؟ نماز پڑھنے والے، ایمان لانے والے، اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے، یہی تو لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی اصل میں متقی لوگ ہیں۔ اور یہاں یہ ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہدایت والا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان ہے اور یقین ہے، اور شرک ایسے لوگ شرک نہیں کرتے۔ آگے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ بے شمار کافر دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے اور لا رہے ہیں، قیامت تک لاتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکورہ 6 چیزوں یا ان میں سے بعد کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ، جس طرح کہ سورۃ الانفال میں وضاحت ہے 32 نمبر آیت میں، جب کوئی طے کر لے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر ایمان کیسے؟ یہدی الیہ من اناب، ہدایت اسی کو ہے کہ جو کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں انذرتہم حمزہ کا معنی کیا نہیں ہوگا، بلکہ یہ برابری کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اسے ہم حمزہ تسویہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، انہیں نہ ڈرایا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آگے اس بات کے بعد قابل غور بات وہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے
اور ان کی نگاہوں پر باری پڑتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اب یہاں بات بیان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ لگا دی، یعنی کہ مہریں لگا دی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فی قلوبہم اللہ اکبر، ان کے کفر اور ان کے بد اعمال کی وجہ سے ضمیر ان کے مردہ ہو چکے ہیں۔ حق کو قبول کرنے کی استعداد تو ہر آدمی میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن جو شخص فطرتاً حق کی استعداد رکھتا ہے اور اتنے برے اعمال کر چکا ہے کہ جب آدمی برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے آدمیوں کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، دل کی بہت سی اقسام ہیں اور مہریں کب لگتی ہیں؟ آدمی جب ایک برائی کرتا ہے، چھوٹا سا نقطہ لگ جاتا ہے، تھوڑا سا دل خراب ہوتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر دل خراب ہوتا ہے، یہاں تک کہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری کی انتہا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ وان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے برائیاں اتنی کی کہ اللہ تعالیٰ نے بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، مہریں جو لگائی ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 ہے۔ اور پھر نہیں توبہ کی، استغفار نہیں کیا، اتنا زنگ لگ گیا یہاں تک کہ وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14۔ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں، اب زنگ لگ چکا ہے۔ جس طرح ایک آدمی جب بیمار ہو جائے، جب آدمی کا دل بیمار ہو پھر وہ کوئی چیز تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے، جس طرح ایک آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، اب اس کو اگر اچھی چیز بھی دے، میٹھی چیز بھی اس کو کڑوی لگتی ہے۔ جب اسی طرح آدمی کا دل بیمار ہو جائے، اس کا مسجد میں آنے کا دل ہی نہیں کرتا، اسلام کی بات سننے کا دل نہیں کرتا، بلکہ کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی کا دل اس حد تک بیمار ہو جاتا ہے کہ پھر اچھی چیزیں بری اور بری اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح جب آدمی کو بخار ہو تو میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی کڑوی لگتی ہیں۔ پھر یہی اس آدمی کی حالت ہے کہ جس کا دل بیمار ہو جائے، بلکہ اللہ یہاں تک کہہ دے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ تو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تفسیر جامع ترمذی حدیث نمبر 3334 ہے، یعنی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اتنے زنگ لگ جاتے ہیں کہ وہ چھائی جاتے ہیں۔ اور اس کے آگے یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی حالت اور کیفیت ایسے کیوں بن جاتی ہے، اس طرح کی حالت کیوں ہوتی ہے، کافروں پر مہریں کیوں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہر صرف کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ کے ارشاد کو خوب سمجھ لینے کے بعد بھی ہٹ درمی کرتے رہتے ہیں، ضد سے کام لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ان لوگوں نے ہٹ درمی اور تکبر کی بنا پر اللہ کی طرف سے جو حقائق تھے ان کا انکار کر دیا، اور ان کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ حقائق کو انکار کرنے کی وجہ سے
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل نہیں دیا، اللہ نے ان کو آنکھیں نہیں دی، دل دیا ہے لیکن سوچتے نہیں، کان دیا ہے حق کو سنتے نہیں، اور اللہ نے آنکھیں دیکھی ہیں بصیرت کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مہریں لگانے کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہے؟ رہی یہ بات کہ اگر کافروں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لگتی ہے تو اللہ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے کہ جن اعضاء یا جن قوا سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس سے پش ڈال دیتا ہے تو ان اعضاء اور قوی کی استعداد خود زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان اگر اپنے بازو سے کچھ مدت کام نہ لے پھر وہ استعداد وہ بازو کام ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے تو ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں اور حالت و کیفیت بہت ہی خراب ہے۔ اور دلوں کی بھی اقسام حافظ ابن کثیر حفیظہ رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ 151 میں بیان کی ہیں کہ دلوں کی بھی اقسام ہیں کہ دل کیسے کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور کہاں تک کیا صورت بن جاتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب اربعۃ، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، قلب اجرد فیہ مثل السراج، بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرف ایمان کا نور روشن چمک رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 وقلب اغلف مربوط علی غلافہ، کہ وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف بندھا ہوا ہو۔ اور نمبر 3 وقلب مصفح، تیسرے نمبر پر الٹا دل، وقلب منکوس الٹا دل، وقلب مصفح، اور وہ دل جو دور خواہ ہو، صاف اور شفاف دل سے مراد مومن کا دل ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ اس کا چراغ اس کا نور ہے، غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے، یعنی کہ صاف دل سے مراد مومن کا دل، اور غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل، الٹے دل سے مراد منافق کا دل، اور جو جانے بوجھنے کے بعد انکار کرتا ہے درخ دل سے مراد وہ دل ہے کہ جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ اس میں ایمان کی مثال اس سبزے کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو، نفاق کی مثال اس پھوڑے سی ہے کہ جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو، اب ان میں جو مادہ بھی بڑھ جائے گا دوسرے پر غالب آ جائے گا۔ اور اللہ آگے محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے بارے میں روایت کیا کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود ترک کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں، حق کو پہچانتے ضرور ہیں، صحیح بات کو سنتے ضرور ہیں، لیکن انسنی کر دیتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے سنی ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ان پہ مہریں لگا دی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔